آ گئی اوٹھی باغے مدینہ جو ایسی مہکے کئی دکھیاں لچاراں دے کم آ گئی کملی والے صدقے شان صدیق و فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جناں دو چان شان سبز گنبد اندر جو بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی کملی والے صدقے تیری یاد تو آنکھ جو بے قراراں دے کم آ گئی اوٹھی باغے مدینہ جو ایسی مہکے کئی دکھیاں لچاراں دے کم آ گئی آندی امنا دے بنوں صاحب شرم رکھ لیا کملی والے نے ساڈا برم دن قیامت سونے دی نظر کرم ساڈ جے کاراں دے کم آ گئی کملی والے صدقے تیری یاد تو آنکھ جو بے قراراں دے کم آ گئی بعد صلی اللہ لائق صد عزت و احترام و تقریب صدر محفل حضور قبلہ الحاج پیر سید ثقلین بادشاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ جو احباب تشریف لائیں آپ کے علم کے اندر ہے کہ یہ ماہ مقدس ربیع الاول شریف کا یہ حضور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کی طرف منسوب ہے ہر سخن وقفے و ہر نقطہ مقام دارت ہر گفتگو کا ایک وقت ہوتا ہے ہر گفتگو کا ایک موسم ہوتا ہے اسی لحاظ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدسہ ہے ان کی جو ولادت ہے یا ان ولادت کے اوپر ہمارے جو معمولات ہیں اسی کے اوپر جو تھوڑا سا وقت ہے میں آپ کے سامنے گفتگو اپنی رکھتا ہوں جو میری دلیل ہے جو میرا معافی ضمیر ہے اور کافی عرصہ ہوا آپ لوگ بھی زیادہ تر واقف ہی ہیں کہ کچھ زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ مشکل باتیں مجھے آتی ہیں نہ اور میں کوئی راکٹ سائنس سادی باتیں ہوتی ہیں بس اتنی سی آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ توجہ رکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے جس وقت یہ حضرت صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے میرا ایک زمانہ تھا کہ طالب علمی زمانہ تھا اس زمانے کے اندر مولانا مودودی صاحب کی میں نے تحریریں پڑھی تھی تفہیم القرآن باقی بھی تقریباً ان کی ساری جو کتب ہے اس زمانے کے اندر میں نے ان کا مطالعہ کیا تھا تو طویل زمانے تک میرے ذہن کے اندر یہ بات رہی اور میں لوگوں کو بھی اسی کی تبلیغ کرتا رہا اپنے اٹھنے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں میں یہ سمجھتا رہا کہ صرف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان یعنی ہم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس خالق ہے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان فقط ایک ہی رشتہ ہے اور وہ رشتہ کون سا ہے حاکم اور محکوم کا رشتہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس حاکم ہے ہم محکوم ہیں بس حاکم جس طرح ہمیں حکم دے گا بالکل اسی سیدھ کے اندر ہم نے چلنا ہے اسی لائن کے اندر ہم نے چلنا ہے نہ ایک سیکنڈ کے لیے ہم نے دائیں ہونا ہے نہ ایک سیکنڈ کے لیے ہم نے بائیں ہونا ہے اور اس کا ہمیں بدلہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت عطا فرمائے تو طویل عرصے تک میرا یہی نظریہ تھا پھر میں اس کے اوپر غور کرتا رہا میلاد کے معاملات دیکھتا ہوں کہ ہم جس وقت یہ ماہ مقدس طلوع ہوتا ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں آخرکار اسی میلاد پاک سے میرے اوپر یہ نقطہ کھلا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ بندے کے درمیان یعنی اللہ کے درمیان اور مخلوق کے درمیان بے شک حاکم اور محکوم کا رشتہ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن پہلا رشتہ اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے وہ محب کا ہے اور محبوب کا ہے مومن کی یہ شان کیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ہر محبت
زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، پراپرٹی سے زیادہ، تمام رشتوں سے زیادہ وہ جس ذات سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ بس یہ جس وقت میرے ذہن کے اندر اپنا جو کچھ مطالعہ تھا، جو کچھ میری اپنی تحقیق تھی، جس وقت اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں، پھر یہ ساری باتیں میرے ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو مبعوث فرما کر بندے کے درمیان اور اپنے درمیان محبت کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط فرما دیا۔ تو یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی جو ذات مقدس ہے وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ اور ہم وہ لوگ بھی نہیں ہیں، یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ ہم یہ کہیں کہ پیغمبروں کی شان کیا ہے کہ وہ ایک ڈاک تھی جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے لے کر آئے، ہمیں دے کر چلے گئے، اس واسطے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو پڑھیں، محمد مصطفیٰ کی صورت کا مطالعہ کریں، حضور محمد مصطفیٰ کے اصحاب کی زندگیوں کے اوپر غور کریں، حضور محمد مصطفیٰ کی آل کی زندگیوں کے اوپر غور کریں، تو یہ بات آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی۔ اللہ کا قرآن بھی اس بات کے اندر واضح ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت بھی اس بات کے اندر بالکل واضح ہے، ساری باتیں بات کے اندر ہیں۔ پہلے حضور محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس کے بعد ہمارا آگے وہ محبوب کا رشتہ حضور کی ذات ہے۔ بس یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ لوگوں کو جو مغالطے لگتے ہیں عالمی سطح کے اوپر، آپ اعتراضات سنتے ہیں اسلام کے اوپر، حضور کی ذات اقدس کے اوپر، حضور کی سیرت کے اوپر، ان کو مغالطہ لگتا ہی اسی بنیاد کے اوپر ہے۔ یاد رکھو، ہم مومن مسلمان ہیں، سب سے پہلے حضور محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس کے بعد حضور محمد مصطفیٰ کی ہم سیرت کو بتائیں۔ اب جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام کے اوپر نور سے مراد حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدس ہے، اور جمہور کے نزدیک کتاب مبین سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو کیا فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے نور، یعنی حضور محمد مصطفیٰ کی ذات مقدسہ، اور کتاب مبین یعنی اپنی کتاب قرآن، دو گدوں کے درمیان تمہیں جو نظر آتی ہے، اور تمام صوفیاء نے بالاتفاق لکھا ہے، فرما دو گدوں کے درمیان جو قرآن ہے، فرما اس کی چلتی پھرتی تفسیر حضور محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یعنی دیکھیں نا، نور اور کتاب مبین کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ نور اور کتاب مبین کے درمیان رشتہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام آپ کی ذات مقدسہ سے حضور علیہ السلام کے صحابی سوال کرتے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے شفا کے اندر اس روایت کو نقل کیا، فرماتے بتائیں حضور محمد مصطفیٰ کے اخلاق کیسے تھے؟ فرما تم مجھ سے حضور محمد مصطفیٰ کے اخلاق پوچھتے ہو، فرما سارے کا سارا قرآن حضور محمد مصطفیٰ کے اخلاق۔ یعنی کیا مطلب؟ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو کچھ عطا فرما ان احکام کا مظہر زمین کے اوپر چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس، حضور کی ذات اقدس۔ اب دوستو، قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا تو وہ رات، جس رات کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن عطا فرما، وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس رات کے اندر رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر سارے کا سارا قرآن ایک دفعہ نازل فرمایا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن نازل فرما دیا۔ اب حضور کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مبعوث فرمایا تو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور علیہ السلام کے قلب مقدس کے اوپر وہ قرآن اتر رہا۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں۔ غیب کے علوم حضور محمد مصطفیٰ ابتدا سے لے کر جب سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے وہاں سے لے
عقیدے کی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے وہ تدریجی طور کے اوپر عطا فرمائے، یعنی جو جو قرآن نازل ہوتا رہا اللہ تعالیٰ کی جو صفات اس قرآن کے اندر نازل ہوتی رہی ان صفات کا رنگ حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے اوپر چڑھتا رہا، خدا تعالیٰ کی صفت کا مظہر بنتے رہے، یہاں تک کہ دنیا سے جس وقت محمد مصطفیٰ رخصت ہوئے قرآنی علوم اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ہی قرآن مکمل ہوا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے علوم بھی پائے گئے۔ چلو یہ تو ضروری بات تھی نا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، خدا تعالیٰ کیا فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ فرمایا یہ جو میں نے تمہیں قرآن عطا فرمایا، یہ قرآن جو میں نے نازل کیا کس رات کے اندر نازل کیا؟ فرمایا اس رات کے اندر نازل کیا جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں قرآن عطا فرمایا، تو اس رات کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا حکم دیا؟ فرمایا یہ رات جشن نزول قرآن کے طور کے اوپر مومنین نے منانی ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی اس بات کہ دیکھیں جس رات رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن دیا، اب محدثین نے اس کے اوپر بحثیں کی ہیں، امام قسطلانی کو اٹھا کے پڑھے، آپ فرماتے ہیں محدثین نے اس کے اوپر بحثیں کی ہیں کہ اب بتائیں ایک رات وہ ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن نازل فرمایا، اور ایک رات وہ ہے کہ جس رات کے اندر صاحب قرآن اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو فرماتے ہیں کون سی رات افضل ہے؟ جس رات رب نے قرآن عطا فرما وہ افضل ہے، یا جس رات حضور محمد مصطفیٰ صاحب قرآن آئے وہ افضل ہے؟ فرما محدثین کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ لیلۃ المیلاد جو ہے جس رات حضور محمد مصطفیٰ دنیا کے اندر تشریف لائے، فرما جتنی راتوں کو جتنے دنوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، فرما ان سب شیون سے ان سب شانوں سے زیادہ شان اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس رات کو عطا فرمائی جس رات آمنہ کے چاند اس دنیا کے اندر۔ اب دیکھیں ذہن کے اندر سوال تو آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی لیلۃ القدر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت والی رات، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پر محدثین نے طویل گفتگو کی ہے اور درجنوں وجوہات بیان فرمائی ہیں، لیکن ایک آپ ذہن کے اندر رکھیں، فرما لو کو یاد رکھو لیلۃ القدر کی جو رات ہے لیلۃ القدر کی وہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا فرمائی ہے، اور فرما وہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، لیکن اس رات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے چونکہ قرآن نازل فرمایا، اس رات اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین کے اوپر آتے ہیں، تو فرما اس وجہ سے اس کو فضیلت دی گئی، اس کو اہمیت دی گئی، فرما قرآن ہے اور تمہیں ملا کس کے صدقے سے؟ فرما ذات مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، کیوں؟ فرما وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ فرما دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں تھی، خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کا، خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کے کلام کا وہی کا بول، دنیا کے کسی فرد کے اندر، دنیا کے کسی جمادات کے اندر یہ قوت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کو پہاڑوں کے اوپر نازل فرما دیتا، فرما یہ سارے کے سارے پہاڑ خشیت الہی سے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن قلب مصطفیٰ کے اوپر قربان جائیں، وہی اترتی رہی محمد مصطفیٰ کا قلب اس وہی کا بوجھ بھی برداشت کرتا رہا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ مسکراتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اس بات کے اوپر غور کریں تو صحیح نہ، حضور کا میلاد نہ ہوتا، حضور کی بعثت نہ ہوتی، حضور اس دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے، نمازوں کا تصور کہاں سے تھا؟ حضور تشریف نہ لاتے، رمضان کا تصور کہاں سے تھا؟ حضور دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے، حج کا تصور کہاں سے تھا؟ حضور محمد مصطفیٰ دنیا کے اندر نہ آتے، اس روشن رات والی شریعت کا تصور کہاں سے تھا؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں عطا فرمایا، قدمین مصطفیٰ کے صدقے سے عطا فرمایا، قرآن ملا ہے تو محمد مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، تو فرمایا جس محمد کے صدقے سے رب کی ذات نے تمہیں قرآن عطا فرمایا، فرمایا جس رات پھر قرآن آیا اس سے افضل رات وہ ہے کہ جس رات آمنہ کے چاند دنیا کے اندر۔ دوسری فضیلت فرشتوں کی وجہ سے ہے نا، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح
روح سے مراد تمام مفسرین نے لکھا، فرمایا روح سے مراد اس مقام کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام۔ اب یہ جو رات آتی ہے نا، تو اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین کے اوپر اترتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رات برکت والی رات ہے۔ اب فرشتے کون ہیں؟ حضور علیہ السلام کے دربان ہیں، حضور علیہ السلام کے خادم ہیں، حضور علیہ السلام کے نوکر ہیں، حضور محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ یہ بات ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے۔ ارسلت الی الخلق کافۃ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سارے خوش کو تر کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضور محمد مصطفیٰ کی رسالت کو عمومیت بخشی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کی امتیں اور اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے حضور محمد مصطفیٰ کی امت کے اندر تھا۔ سنن دارمی کے اندر آتا ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، اور امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے خصائص کبریٰ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، امام قسطلانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے مواہب المدنیہ کے اندر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے دعا کرتے ہیں، بات پروردگار یہ جو رسول ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ ہمیں اجازت عطا فرما ہم اس دربار کے اوپر حاضر ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اب کیا ہوتا ہے حضور کی زندگی کے اندر بھی اور اب بھی 70,000 فرشتے صبح کے وقت اور 70,000 فرشتے شام کے وقت حضور محمد مصطفیٰ کے گنبد کے اوپر، حضور محمد مصطفیٰ کی قبر منور کے اوپر آتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جس وقت صبح والے فرشتے آتے ہیں ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں شام کے وقت، شام والے آتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں، صبح کے وقت دوسرے آ جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرما میرے پاس فرشتوں کا نزول اس صورت کے اندر ہوتا ہے، فرما جو ایک دفعہ آ جاتے ہیں قیامت کی صبح تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ یہ آپ کی زندگی کے اندر بھی تھا، یہ بات میں آپ کو مذاق کے ساتھ بتا رہا ہوں، کل کو یہ آپ مجھ سے پوچھے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں حضور کی زندگی کے اندر بھی تھا، اور حضور کے بعد جس وقت دنیا کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو اب بھی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرما بعد از وفات یہ معاملہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اور تمام محدثین نے اس حدیث پاک کی شرح کے اندر وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، فرما کل صوفیاء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انعام فرما ان اپنی آنکھوں سے، یعنی ہمارے تو کانوں کے اوپر پردے چڑھے ہوئے ہیں نا، فرما جن لوگوں کی آنکھیں روشن ہیں، دل کی آنکھیں روشن ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی فرماتے ہیں وہ اب بھی جس طرح آپ کو دیکھتے ہیں بالکل اسی طرح دیکھتے ہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ کے گنبد کے ارد گرد روزانہ 70,000 فرشتے درود و سلام ہیں۔ تو یہ فرشتے حضور کے نوکر، حضور کے خادم، حضور کے دربار اقدس پر درود و سلام پڑھنے والے۔ تو فرما وہ رات لیلۃ القدر کی ان فرشتوں کی وجہ سے ان کو حیثیت ملی ہے، تو وہ تو حضور محمد مصطفیٰ کے نوکر ہیں۔ تو فرما جس رات نوکر زمین کے اوپر آئے اس رات کو یہ فضیلت ہے، اس رات کو یہ مقام ہے۔ تو فرما جس رات کو ان سارے فرشتوں کے آقا حضور محمد مصطفیٰ دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ فرما وہ لیلۃ المیلاد کی ساری رات۔ تو دوستو آپ دیکھیں نا، اب یہاں پر بات آ کے مکمل ہو گئی۔ جس رات اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرمایا، اللہ کے رسول فرما حضور علیہ السلام نے فرمایا آخری طاق راتوں کے اندر فرمایا اس رات کو تلاش کرو، اس رات اللہ کی عبادت کرو، اس رات اللہ تعالیٰ کو شکریہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو دوستو یاد رکھو جس رات قرآن آیا وہ رات نزول قرآن کی رات ہے، جشن کے طور کے اوپر منائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر وہ رات اس کی حقدار ہے، لیلۃ القدر اس کی حقدار ہے کہ قرآن ملا ہے تو جشن منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کریں۔ تو بدرجہ اولا کے ساتھ حضور محمد مصطفیٰ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حضور محمد مصطفیٰ کے احسانات کو یاد کریں اور اللہ کی ذات اقدس کا شکر ادا کریں۔ اے پاک پروردگار، اگر حضور محمد مصطفیٰ اس دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے بلکہ خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرما اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، تم سارے لوگ کیسے تھے؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ تم سارے لوگ کیسے تھے؟ اپنی ماں کے ساتھ برائی کرنے والے تھے۔ تم سارے لوگ کیسے تھے؟ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے۔ تم سارے لوگ کیسے تھے؟ سود در سود صدیوں تک چلتا رہتا تھا، ایک ایک قتل کی لڑائی 100 سال تک چلتی رہتی تھی۔ اوس و خزرج کی لڑائیاں کس کو یاد نہیں ہیں؟ لیکن ذات مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مبعوث فرمایا تو وہ ساری انسانیت جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اب وہ
لیکن آپس میں ایسے بھائی بن گئے ہیں. فرماتے ہیں اگر میرے پاس 2 بیویاں ہیں، فرمایا ایک بیوی میں اپنے دوسرے بھائی کو دے دوں. فرمایا میرا کاروبار ہے، میں اس کاروبار کو اپنے اس بھائی کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے دوں گا. تو جن کی تلواریں ہر وقت میدانوں سے باہر رہتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرتے تھے، ذات مصطفیٰ کے قدمین مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان ساری جاہلیت کی برائیوں کو ختم کر دیا. تو مجھے بتائیں پھر وہ رات وہ مہینہ اس قابل ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد. بس یہ میری دلیل تھی آپ لوگوں کے لیے. نزول قرآن کے اوپر قیاس کر لیں. نزول قرآن کی رات جشن کی رات ہے، شکریہ کی رات ہے. تو پھر محدثین نے لکھا ہے کہ لیلۃ المیراث اس رات سے، نزول قرآن والی رات سے افضل ہے. تو وہاں پر محفل سجائی جائے، نوافل پڑھے جائیں، اللہ کا شکر ادا کیا جائے. تو ذات مصطفیٰ جن کے صدقے رب نے قرآن دیا، جن کے صدقے رب نے شریعت دی، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے 18,000 جہان بنائے. بس آخری بات چلو یہ چونکہ ابھی آ گئی جانکاری دے دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کی ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے دلائل النبوہ کے اندر نقل کی ہے، امام سید الدین خصائص کبریٰ کے اندر نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس. بس یہی آخری بات ہے، اس کے بعد میں اجازت چاہوں. آپ تشریف لا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، حضرت آدم زمین کے اوپر آ گئے، 300 سال تک روتے رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر. پاک پروردگار وہ جو بظاہر خلاف اولا معاملہ تھا، جس درخت سے بلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، فرما اس کے اوپر رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے رہے. آخر 300 سال جس وقت گزرے، بیٹھے بیٹھے انہیں کچھ خیال آیا، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے لگے. اے میرے پاک پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار میری لغزش کو معاف فرما دے. فرما کیف عرفت یا آدم، اے آدم کیسے جانتے حضور محمد مصطفیٰ کو؟ فرمائے پاک پروردگار جب تو نے مجھے اپنے ید قدرت سے پیدا کیا، ونفخت فیہ من روحی، اپنی روح میرے اندر ڈالی، رفعت راسی، میں نے اپنا سر اوپر کیا، رأیت علی قوائم العرش مکتوبا عنده لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرما اللہ تعالیٰ میں نے عرش کے پایوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہے. اقتضاء صراط مستقیم کے اندر ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ صرف عرش کے پایوں کے اوپر ذات مصطفیٰ کا نام تھا. فرما جنت کے جو درخت ہیں، فرما درخت کے ہر پتے کے اوپر نام ہے مصطفیٰ. فرما پاک پروردگار میں اس محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں، اللہ پاک میرے اس معاملے کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جواب دیا، فرما ہاں میں نے تیری بخشش فرما دی ہے، میں نے تیری بخشش فرما دی ہے. اور دوسری روایت کے اندر، یعنی امام حاکم سے ہٹ کر دوسری روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا آدم یہ تو نے اپنی بخشش طلب کی ہے، مجھے اپنی عزت جلال ہیبت کبریائی کی قسم قیامت تک آنے والے سب کی بخشش مانگتا. فرما اپنے سارے مخلوقات کی بخشش. اگلے الفاظوں کے اوپر غور کریں نا. فرما اے آدم لولا محمد ما خلقتک، اگر محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا ہو اے آدم تجھے نہ پیدا. تو اب آپ سوچیں نا ابو الروح کون؟ امام سیوطی نے تفسیر جلالین کے اندر لکھا ہے، فرما ابو الروح محمد مصطفیٰ ہے. اللہ نے سب سے پہلے ذات مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرما، اسی حیثیت سے محمد مصطفیٰ کو نبوت ملی. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرما ابھی آدم اپنی پانی اور گل کے درمیان میں تھے، فرما اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے مرتبہ ختم نبوت کے اوپر فائز کر دیا. ابو الروح محمد مصطفیٰ ہیں، ابو الاجساد، ابو البشر حضرت آدم ہیں. یعنی حضرت آدم سے بشریت کا آغاز ہوا. تو ہم سارے کون ہیں؟ بشر ہیں. تو لولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تجھے بھی پیدا نہ کرتا. کیا مطلب؟ آدم نہ ہوتے تو اس کائنات کا آغاز نہ ہوتا، بشریت کا آغاز نہ ہوتا، نہ میں ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ کعبہ ہوتا، نہ اور کچھ ہوتے. یہ سارا کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے. امام ابن کثیر نے لکھا، فرما 70,000 جہان ہیں، اور مفسرین فرماتے 18,000 جہان ہیں. جمہور مفسرین فرماتے 18,000 جہان ہیں. تو ابن کثیر کے قول کو لیا جائے تو 70,000 جہان، اور جمہور مفسرین کے قول کو لیا جائے تو 18,000 جہان اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے صدقہ مصطفیٰ پیدا فرمائے. تو مجھے بتائیں جب ساری کائنات ہے ہی صدقہ مصطفیٰ، تو اس کائنات کے اندر ذات مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا جائے تو پھر کس کا ذکر؟ بس یہی بات آپ نے یاد رکھنی. کوئی بھی آپ سے پوچھے آپ نے یہی کہنا ہے ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ. بس ساری ذکر مصطفیٰ کی
کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ. جس محفل کے اندر ذات مصطفیٰ کا ذکر ہو، حضور کے جسم کا ذکر ہو، حضور کے مدینے کا ذکر ہو، حضور کے پسینے کا ذکر ہو، حضور کے گنبد خضرا کا ذکر ہو، حضور کی قبر شریف کا تذکرہ ہو، حضور کی آل بیت کا تذکرہ ہو، حضور کے اصحاب کا تذکرہ ہو، حضور کی امت کے اولیاء کا، فقہاء کا، محدثین کا تذکرہ ہو، جن برتنوں کو حضور نے استعمال فرمایا ان برتنوں کا تذکرہ ہو، جس سوئی کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اپنے کپڑے مبارک سیے اس سوئی کا تذکرہ ہو، حضور علیہ السلام نے جن برتنوں کے اندر پیا اس پانی کا تذکرہ ہو، جن کنووں کے اوپر تشریف لے گئے ان کنووں کا تذکرہ ہو، جس راستے سے حضور نے ہجرت فرمائی اس راستے کا تذکرہ ہو، جس جگہ حضور نے ہجرت فرمائی اس ہجرت کے اس مقام کا تذکرہ ہو، حضور کے بالوں کا تذکرہ ہو، حضور کی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہو. جو شے بھی اس کائنات کے اندر ذات مصطفیٰ کی طرف منسوب ہے اس کا ذکر جہاں پر بھی کیا جائے تو محفل میلاد کے نام. آپ کوئی منکر ہو کہے کہ میں میلاد سے روکوں گا، یہ یاد رکھے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں ذکر مصطفیٰ سے روکوں گا. اور یاد رکھے اس ذکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنی طرف کی ہے. فرما ورفعنا لک ذکرک، فرما یہ مصطفیٰ ہے جن کا ذکر میں نے بلند کیا ہے. ولن آخرۃ خیر لک من الاولیٰ، جو گھڑیاں گزرتی جائیں گی، جو دن گزرتے جائیں گے، حضور محمد مصطفیٰ کی عزت کے اندر، ان کی شہرت کے اندر، ان کے مقام کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا. ذکر مصطفیٰ کاٹنے والے، ذکر مصطفیٰ روکنے والے دنیا سے چلے گئے. اسی طرح معرفت پہلے کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی دعا کرنے والا نہیں، اور آمنہ کے چاند کا ذکر اسی طرح جاری ہے، رہے گا وہ قیامت کی صبح تک رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. ازل سے محفل میرے نبی کی، ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا. یہ ذکر